محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ہر کوئی آتا بھی نہیں، ٹائم بھی ہوتا ہے، مگر وہ سعادت حاصل کرنے کا ان کا نصیب نہیں ہوتا، بد نصیب ہوتے ہیں۔ میرے نہایت قابل قدر، نہایت ہی عظیم الشان، عظیم البرکت خلیفہ پیر عبد الرحمن الاداد قادری مد ظلہ العالی جو ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، اور ان کے برادر اصغر چودھری محمد زمان الاداد مد ظلہ العالی، جن دونوں بھائیوں کی کاوش اور کوشش سے اس علاقے میں مساجد بھی آباد ہوئی، مدارس بھی بنے اور آباد ہوئے، اور آج محفل میلاد کی شکل آپ کے سامنے موجود ہے۔ پیسے سب کے پاس ہیں، مگر خرچ کرنے کا ڈھنگ نہیں۔ ڈھول ڈمکے پر خاصا کچھ خرچ ہو جاتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے دین پر خرچ کرتے ہوئے ہمیں گننا پڑتا ہے کتنے ڈالنے، 10 روپے یا 15 روپے۔ محفل میلاد پچھلے سال چودھری محمد زمان صاحب الاداد نے یہاں منعقد کی، مجھے حاضری ہوئی۔ اپنی اصل گفتگو سے پہلے ایک بات سنانا چاہتا ہوں، پچھلے سال بھی سنائی تھی مگر میرا کرتا ہوں۔ کمروڈ شریف جو آپ کے بہت قریب پانی کے اس وقت نیچے ہے، یہاں حضور قبلہ حافظ محمد حیات صاحب اور حافظ کیا نام تھا عتیق صاحب کی والد کا، حافظ محمد فاضل رحمۃ اللہ تعالی، ان کا مدرسہ ہوا کرتا تھا۔ میں اس جگہ میرے والدین اپنی مال مویشی رکھتے تھے، تو مجھے والد صاحب یہاں سے اٹھا کے کمروڈ شریف درس میں چھوڑ آیا کرتے تھے۔ تو سبق پڑھنے کے بعد چھٹی ہوتی تھی، 2-4 بچے، مجھے یاد نہیں اس کے ساتھ میرے کون کون ساتھی تھا۔ ایک یاد ہے کہ روتن شریف والے سید بشیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر و بیشتر گھوڑی پر سواری کر کے جہاں آیا کرتے تھے، اور بڑی شجاع شان سے آیا کرتے تھے، کیونکہ سید کی اللہ نے شان ہی بڑی رکھی۔ تو اس راستے سے ہم جب گزرتے تھے، اس علاقے میں پانی کا آپ کو پتا ہے کہ عرصہ دراز سے تکلیف تھی لوگوں کو۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہوئی، اللہ کی دین کی برکت سے، اللہ والوں کی برکت سے اب گھر گھر میں پانی ہے۔ تو اس دور کی بات کرتا ہوں کہ ہم پیاسے درویش لوگ یہاں سے گزرتے تھے، تو محترم حاجی محمد زمان حاجی الاداد صاحب یہاں ہم درویشوں کو ایک مٹی کے پیالے میں پانی پلایا کرتے تھے۔ میری آپ سے یہی نسبت، یہ تو اللہ کی رحمت ہوئی، اللہ کی دین کی برکت سے، اللہ والوں کی برکت سے اب گھر گھر میں پانی ہے۔ تو اس دور کی بات کرتا ہوں کہ ہم پیاسے درویش لوگ یہاں سے گزرتے تھے، تو محترم حاجی محمد زمان حاجی الاداد صاحب یہاں ہم درویشوں کو ایک مٹی کے پیالے میں پانی پلایا کرتے تھے۔ میری آپ سے یہی نسبت، میں نے اس گھر کا پانی پیا ہے، آپ کے والد کے ہاتھ سے لگا ہوا پانی پیا ہے، اس کی قدر مجھے آج بھی اور قیامت تک رہے گی، اور یہ احترام کبھی نہیں جائے گا۔ خیرات کوئی سونے کی پہاڑ برابر کرے، دکھاوا ہو تو بیکار ہے۔ اگر خیرات کوئی پانی کی گھونٹ کی کرے، رب کو راضی کرنے کے لیے وہ خزانے سے زیادہ قیمتی ہے۔ میرے لیے وہ پانی کی گھونٹ، بھوکے کو پیاس کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، پیاسے کو پانی کی ضرورت ہے، ننگے کو کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے، بے گھر کو گھر کی ضرورت ہوتی ہے، مگر میری ضرورت اس وقت پانی تھا۔ مجھے ملتا تھا، میری حیاتی میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ وہ لمحے مجھے بھولتے نہیں، یاد ہیں۔ اللہ ان کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ایک حدیث سنانے کے بعد اپنے مذہب کی چلتا ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرام، میری باتیں سادی سادی ہیں، پتہ نہیں آپ کو پسند آئیں گی، چھلے دار نہیں ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ صدقہ کرو، الصدق رد البلا، صدقہ ہے کسی درویش کی اس کے پڑھنے پڑھانے میں مدد کی ہے تو صدقہ جاریہ ہے۔ یہاں تک ایک درخت اپنے سائے کی نیت سے لگا دیا، وہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور اولاد صالح، نیک اولاد، دیندار اولاد، صاحب ولایت اولاد، وہ جب تک زندہ ہے
وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کرتے رہیں گے اور یہ ثواب سارا والدین کو پہنچتا رہے گا. اور اس کی ایک مثال، کسی کو برا لگے یا اچھا لگے، کیونکہ قریب والے لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. یہ مسلمانوں کی کمزوری ہے. جبکہ پڑوسی اگر کسی اور ذات کا بھی ہو، یہودی انسان، کرسچن کیوں نہ ہو، ہندو کیوں نہ ہو، سکھ کیوں نہ ہو، پھر مگر اس کی بھی عزت کی تحفظ کا اسلام نے ہمیں حکم دیا. تو جب سارے ایک ہی خون ہو، ایک ہی برادری ہو، پھر بھی ایک دوسرے کو برداشت نہ کرے، تو یہ اس کو کہتے ہیں تنگ دلی، اس کو کہتے ہیں بخیلی، اس کو کہتے ہیں لعنت، اس کو کہتے ہیں عداوت، اس کو کہتے ہیں ضلالت. جہاں سے فیض پانا تھا فیض نہیں پا سکے، دوسرے کی تعریف کر کے تمہیں کیا فائدہ. تو اولاد صالح میری نظر میں آپ سب بھی اس میں شامل ہیں، میں بھی شامل ہوں. اگر ڈونگروڈ شریف کے حافظ محمد زمان صاحب اور حافظ حیات صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اگر میں نے ذکر کشی تھی، مگر آمد رسول کی برکت یہ ہوئی نہ کہ حلیمہ کا گھر پر نور ہو گیا، میرا گھر بھی پر نور ہو گیا، میرے ماننے والوں کا بھی گھر پر نور ہو گیا. مطلب مالا مال ہو گیا، تنگ دستی ختم ہو گئی، قحط ختم ہو گیا، بھوک ختم ہو گئی، افلاس ختم ہو گیا، بخل ختم ہو گیا، سینے ہمارے منور ہو گئے، گھر ہمارے منور ہو گئے، اور ہماری خانہ کعبہ کے اندر اللہ کی رحمتوں کا برسات ہونا شروع ہو گئی. اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی، میں ایسا قبول ہوا، میرے چنے کی پلیٹ بھی وہاں پڑی ہوئی ہے، اور سرکار اس کو دیکھ کے فرماتے ہیں تو نے میری میلاد کی خوشی منائی، اللہ تیری نسلوں کو خوشیاں دے گا. آج کی جو محفل ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرا گوئی میں ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ خالی لفظ محمد اذان میں پڑھا جاتا ہے. پہلا مسئلہ یہ بتا دوں، اذان جب ہو، اپنے محلے کی ہو یا دور کی ہو، آواز آتی ہو، کوئی دنیا کا کام، ضروری کام کر رہے ہو، چھوڑ دو، خاموشی سے اذان سنو، اس میں بڑی برکتیں ہیں. اور کسی سے امر مجبوری بات کرنی ہو تو اشارے سے کرو، اذان کا جواب دو. حتیٰ کہ اگر نفل نماز پڑھ رہے ہو، سنت نماز پڑھ رہے ہو، نوافل نماز پڑھ رہے ہو، تو اس کو توڑ کے اذان کو سنو. قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہو، اذان ہو رہی ہے، اس کو بند کر دو احترام کے لیے، کیونکہ فیض سارا احترام میں ہے. بہرحال کسی کی اپنی مرضی، میری یہ ہدایت ہے جب اذان ہو اس پر ضرور عمل کیا کرو. اور جب میرے نبی کا نام آئے، اشہدو ان محمد، 92 کی بات ہے، اس وقت علماء پر یورپ بہت تنگ تھا. تو میں سوچ رہا ہوں مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے، پتہ ہے کہ روزی کے لیے، روزی کے مارے ہوئے ہم یہاں آئے ہیں، تو میرے دل نے چاہا کہ میں اس آٹے کو سنبھال لوں. مگر انا ہر انسان کے اندر ہوتی ہے. انا مجھے کہنے لگی اگر تو اٹھائے گا تو یہ لے کہیں گا یہ کوئی دیوانہ ہے، کوئی پاگل ہے، یہ ٹوپی داڑھی والے لوگ جو ہیں یہ خطرناک ہیں. بس یہ بات سوچ رہا تھا. اتنے میں 2 عورتیں آئیں، وہ مسلمان تھی، تیونس کی رہنے والی، مگر ان کا لباس سارا گورو والا تھا. تو مجھے ججمنٹ نہیں ہوئی کہ یہ مسلمان ہے، مگر ججمنٹ کب ہوا جب انہوں نے اپنا ایک رومال نکالا، سارے لوگوں کے سامنے، میرے سامنے، ڈرائیور کے سامنے، اس نے آٹا سنبھر کے گٹھا کر کے اس رومال میں رکھ کے جیب میں ڈالا، کہا ھذا رزق ھذا رزق، یہ اللہ کا رزق ہے، اللہ کا رزق ہے. اللہ وحدہ لا شریک کی قسم کر کے کہتا ہوں، اس وقت سے آج تک